بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ. میں ہوں ساجد عمر گل. ناظرین، یہ کائنات مختلف علوم سے بھری پڑی ہے اور اسے تسخیر کرنے کا حکم رب العالمین نے اپنے بندوں کو دیا. کچھ بندے بظاہر جو ظاہری علوم ہوتے ہیں ان میں تگوداؤ کرتے ہیں، اور کچھ جو مخفی علوم ہیں ان کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور پھر اس میں اس قدر مہارت انہیں میسر آ جاتی ہے کہ وہ اپنا نام بنا لیتے ہیں. ایسی ہی ایک شخصیت آج میری مہمان ہے. آپ کا نام ہے جناب بدر لغاری. آپ آسٹروپامسٹ ہیں، آپ علم الاعداد کے ماہر ہیں، اور بہت سے اور بڑے ہی دلچسپ اس میں اینگلز ہیں. مثلا اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ نقشہ بناتے ہوئے آپ اگر ڈسکشن کر لیں تو وہ سمتیات کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا یونیک سا علم ہے جس کی جڑیں بہت پیچھے تاریخ عالم انسانی میں جاتی ہیں. آج ہم خصوصاً 2021 کیسا رہے گا اس حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو مختلف علوم ہیں ان حوالوں سے بھی کچھ بات چیت ہوگی جو یقیناً آپ کے لیے بہت دلچسپ ہوگی. جناب بدر لغاری صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. بدر لغاری صاحب، آپ جیسے میرے انٹرو سے جان چکے ہیں، آج ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے جو علوم جن میں آپ کو بہت بدرجہ اتم مہارت حاصل ہے ان حوالوں سے آپ سے کچھ رائے لی جائے، کچھ رہنمائی لی جائے. یہ فرمائیے کہ 2021 کو آپ کس طرح کا پاتے ہیں؟ کچھ خیر کی خبریں ہوں گی پاکستان کے لیے، کوئی بہتری آ جائے گی، کیا آپ کی رائے ہے؟ جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2020 جس انداز میں گزرا اور جتنی پریشانیوں میں گزرا وہ ساری دنیا نے دیکھا بھی اور اس کو فیس بھی کیا. اصل میں 2019 دسمبر میں 26 دسمبر کو گرہن لگا تھا، سورج گرہن، اور وہ لگا تھا جدی میں. اس گرہن کے اثرات جو ہے وہ 2020 پہ پڑے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ کرونا کی نظر ہو گیا. بیسیکلی 2020 کا جو عدد تھا وہ 4 نمبر تھا، اور 4 نمبر جو ہے اسٹرالوجی میں راہو کہلاتا ہے. راہو جو ہے بیسیکلی الوژن پیدا کرتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ریئلٹی کیا ہے اور در پردہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پورا انسان ظاہری آنکھ سے کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے. جی بالکل، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اب لوگ نے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بیماری کو اتنا سیریس نہیں لیا، لیکن گریجولی دنیا نے جب اس کو انوالو ہونا شروع کیا اور ڈیزیزز بڑھنا شروع ہوئی ہیں، اور ایک سمپل فلو نے پتہ چلا کہ وہ کیوریبل ہی نہیں رہا اور بے تحاشا اموات دنیا میں ہوئی، تو پھر گریجولی لوگوں کو سیریس ہونا پڑا. لیکن پورا 2020 جو ہے وہ تمام اسی ہی سینیریو میں گزرتا گیا. اب جیسے کہ ماشاءاللہ 2021 شروع ہو چکا ہوا ہے. قطع کلامی کی معافی، آپ نے سورج گرہن کا ذکر کیا ہے. جی تو 2020 کے اواخر میں بھی تو ایک گرہن ہوا. جی بالکل. وہ پہلی اس کی ڈیٹ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ 13 دسمبر ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو سورج گرہن کی تھی، جس کے متعلق پھر وہ یہ تھا کہ وہ راہو میں گرہن لگ رہا ہے. لیکن وہ جب فائنل کیلکولیشنز ہوئی تو وہ 14 دسمبر کو ہوا، جس سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ راہو سے نکل کے مرکری کی طرف چلا گیا. لیکن وہ اتنا سچ نقصان دہ نہیں ہوا، بلکہ وہ چینجز کا باعث بنا اور اس سے بیٹرمنٹ کی طرف جو ہے وہ آ رہی ہے. اچھا، یعنی 2021 جو ہے یہ اپنے آغاز سے ہی بہت سی تبدیلیاں اپنے دامن میں لیے بیٹھا ہے. جی بالکل. 2021 میں کافی جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے اور بہتری کی طرف معاملہ جائے گا. خاص طور پہ سیٹرن اور جوپیٹر کا جو آپس میں ایک ہی گھر میں آنا ہے، اس سے دنیا میں بہت زیادہ پازیٹیو چینجز آئیں گی. اور 2020-21 میں جو مین جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بے تحاشا بیماریوں کی علاج نکلے گا، خاص طور پہ ایون کینسر جیسی بیماریوں کا، اور کئی ایسی بیماریاں جو کہ علاج تھیں ان کا علاج اس سال جو ہے وہ دریافت ہوگا. اس کے علاوہ یعنی علاج اس کی کوئی ویکسین آ جائے گی؟ جی بالکل، اس کی ویکسین آئیں گی. ایک تو کرونا کے حوالے سے ہے نا کہ اس کرونا سے ہٹ کے، کرونا سے ہٹ کے یعنی اور بھی کچھ بیماریاں ہوں گی. جی بہت سی ایسی بیماریاں ہوں گی جن کا علاج جو ہے وہ اس سال دریافت ہوگا. ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہے 2021 جو ہے وہ زلزلوں کا بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس میں زلزلوں کا جو ہے نا وہ چانسز ہوں گے آنے کے. اور یہ دنیا کے کس خطے میں؟ پاکستان کی بات ہم کر رہے ہیں یا پوری؟ یہ آلموسٹ پوری دنیا میں، لیکن اس سے یورپ جو ہے کافی ڈسٹرب ہوگا.
اوکے، اس 2021 کے حوالے سے، ٹھیک، زلزلوں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی ورلڈ لیڈرز ہیں، جو بڑی سپر پاورز کے جو پریزیڈنٹس ہیں، ان کی ہیلتھ کا ایشو اور ان کی جو ہے نا ہڈن اینیمیز، جو خفی مخفی جو دشمن ہوں گے، وہ سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ چائنا جو ہے بڑا اسٹرانگ ہوگا۔ ایک جو چیز خاص جو 2021 میں آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، آپ نے کہا کہ کچھ جو بڑی طاقتیں ان کے جو مخفی دشمن ہیں وہ سامنے آئیں، کیا کوئی خدا نخواستہ کوئی ٹیررزم ہوگا یا کوئی یہ جو سازش ہوگی، کوئی حکومتیں الٹ پلٹ ہو جائیں، کیا ہوگا؟ اس میں کافی حد تک چانسز ہوں گے جو ان کی پرسنل لائف کو بھی جو ہے نا وہ پرابلمس حکمرانوں کے حکومت کے لوگ ان کے جو ہے وہ سلسلہ وغیرہ۔ جی آپ آگے بڑھائیے آپ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ چائنا اسٹرانگ ہوگا، چائنا کے لیے بہت اچھا ہے، اس کے رشیا بڑا اچھا ہوگا، یورپ جو ہے وہ سروائیو کرے گا۔ یورپ میں جو ہے نا وہ اتنی زیادہ گروتھ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، اور کوئی پرابلم بھی جو ہے ان کے نظر آتی ہے۔ پھر جو میں مین جو چیز ایک بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں 2021 کے حوالے سے، وہ ہے کہ ریلیجن میں لوگ فنیٹک ہو جائیں گے، اور اس میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا ان میں اگریشن جو ہے نا، کون سے مذاہب کے لوگ فنیٹکس ہو جائیں گے؟ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں؟ مسلمانوں میں بھی آلموسٹ تمام لوگ ہی، ہندو بھی، مذہبی جو رجحانات ہیں وہ شدت اختیار کریں گے اور منفی رخ پہ چلے جائیں، تمام ریلیجنس کے لوگ۔ جی ہاں جی، اچھا تمام کے؟ ہاں جی تمام کے۔ تو اور اس میں ایک اسپرچول چینجز جو ہیں وہ بھی بڑی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک خاص چیز ہے کہ کوئی ایسی مطلب ہے کہ کوئی برتھ نظر آتی ہے، کوئی کسی اسپرچول لیڈر کی برتھ نظر آتی ہے، جس کے آنے کے بعد میں بھی دنیا میں ایک بہت بڑی چینجز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ مثلاً کس خطے میں ان کی پیدائش ہوگی؟ یہ ابھی نہیں ہے اس کو، لیکن یہ ہے کہ یہ ورلڈ میں کہیں پہ ہوگا سلسلہ وغیرہ۔ اور وہ کیا عالم اسلام میں یا کسی اور مذہب کی کوئی شخصیت ہوں گے؟ اصل میں ان کو کلیم تو ہر کوئی کر رہا ہے، ان کے متعلق کلیم مسلمان بھی کر رہے ہیں، ایون ہندو بھی کر رہے ہیں، اور ایون کرسچنس بھی اس چیز کو، ایون جوئش تک جو ہے وہ اپنے اپنے اوتار جسے کہتے ہیں ان کے متعلق پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اس سال جو ہے نا ان کو مطلب یہ ہے کہ وہ چانسز ہیں ان کے آنے کے۔ جو جیوز کہہ رہے ہیں وہ کوائٹ ریسنٹلی ایک اسٹڈی میرے نظر سے گزری، اس میں ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے گا، اور پھر وہ اس دنیا کو کرونا سے اور بہت ساری اور چیزوں سے پاک کر دے گا۔ اور اس پر کچھ لوگوں کی رائے کہ وہ جیوز تو دجال کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ تو بڑی خطرناک سی کوئی شے ہے۔ تو کیا یہ قرب قیامت کا کوئی زمانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو آغاز ہو گیا ہے؟ ایگزیکٹلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹارٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس سال جو ہے وہ اس کی انڈیکیشن ہے۔ اب یہ خدا بہتر جانتا ہے یہ فائنلی کیسے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن میں ہے یہ چیزیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس حوالے سے ہے۔ پاکستان کے بارے میں آپ فرمائیے، جہاں سے ہم نے بات کی تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیسا ہوگا 2021 میں؟ پاکستان، یہ جو آپ نے عالمی تناظر کا ذکر کیا ہے، لازم ہے کہ اس کے اثرات پاکستان پر بھی تو پڑیں گے۔ جب یہ اثرات آ رہے ہوں گے، کوئی مذہبی شدت پسندی بڑھ رہی ہوگی، کوئی بڑی شخصیت جو دنیا کی وہ اثر انداز ہو رہی ہوگی، کچھ نئی اختراعیں سامنے آ رہی، ان کے اثرات پاکستان پہ آئیں گے، تو پھر پاکستان پہ کیا بیتے گی؟ کوئی بہتری ہے، کوئی خیر کی خبر ہے، کوئی نوید ہے، بشارت ہے، یا خدا نخواستہ ہمیں تیاری کرنا چاہیے کہ کوئی ہم تیار رہیں کسی بھی صورتحال کے لیے؟ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو 2020 جہاں پہ پوری دنیا نے سروائیو کیا ہے، وہاں پہ پاکستان سٹیبل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں اس کی ٹیکسٹائل جو ہے وہ بڑی ہے، اور پھر جو گورنمنٹ کی پالیسیز رہی تھی کہ انہوں نے جس طرح پوری دنیا نے اپنے آپ کو سٹک کیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے ویسا نہیں کیا، اور انہوں نے کرونا میں بھی آہستہ آہستہ میئرز کر کے اپنی گروتھ کے پہ کام کرتے رہے۔ تو پاکستان بیسکلی اگر دیکھا جائے تو 2020 میں اسٹیبلش بھی ہوا اور اسٹیبل بھی ہوا۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو 2021 ہے اس میں پاکستان کی گروتھ بہت زیادہ اور بہت اچھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ سرحدی لیول پہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے ڈسٹرب نظر آتے ہیں، لیکن اوور آل پاکستان گرو کرے گا، اور پہلے 5 ماہ جو ہے وہ کافی بہتر ہیں، مطلب چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جائیں گی۔
ٹھیک ہے، یہ معیشت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے بالکل کہ ہماری گروتھ بڑھے گی، جی جی بالکل، اور ایکسپورٹس بڑھیں گی، ایکسپورٹ بڑھیں گی، گروتھ بڑھے گی، ہمارے جو مختلف سیکٹرز ہیں ان میں کچھ بہتری آنے کا، آپ نے ٹیکسٹائل کا ذکر کیا، انرجی سیکٹر میں بھی کوئی بہتری آنے کی امید ہے؟ پاکستان اوور آل جو ہے وہ ترقی کرے گا، پاکستان بہتری کی طرف جائے گا، گورنمنٹ پالیسیز بہتر ہوں گی اور چیزیں جو ہیں وہ ایک پازیٹیو رزلٹ دینا شروع کرے گی۔ اچھا، اور جتنا بھی میں جو سوچتا ہوں کہ جتنے گورنمنٹ پہ میں پریویسلی بلیمز لگے ہوئے ہیں کہ یہ اس سال جو ہے یہ گورنمنٹ کام کرے گی اور وہ فروٹفل رزلٹ نظر آئیں گے۔ یعنی حکومت کے لیے آپ اسے ایک اچھا سال قرار دے رہے ہیں؟ جی، حکومت جو ہے وہ اس سال میں جو اسٹیبل رہے گی، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان کی پرسنالٹی بھی اسٹیبل ہوگی اس میں کافی زیادہ، کیونکہ عمران خان کو ایک اسپرچول پاور ہے، جیسے کہ ان کی جو وائف ہیں وہ ایک اسپرچول لیڈی ہیں، اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک اسپرچول سپورٹ بھی عمران خان کو ہے، جو کہ ان کی جو ڈیسٹنی ہے وہ ان کو اور گرو کرنے میں کام کرے گا۔ بدر صاحب، میں نا ابھی اور ان موضوعات کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو میں آگے بڑھوں گا۔ یہ اسپرچولزم ہم نے ایک دو بار آپ نے ذکر فرمایا ہے، جی، یہ کوئی سادہ سی اس کی کوئی تعریف ہے؟ کیا چیز ہے اسپرچولزم جی؟ یہ اصل میں اس کی ڈیفینیشن تو بہت گہری ہے، اور بہت اس سلسلے میں جتنا بھی ہم جاتے رہے، روحانیت اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر میں علم میں نظر آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو آپ کو انہیریٹنس میں یا سکس سینس میں آپ کو چیزیں گرو کرتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے دنیا میں بابا وانگا بڑا مشہور ایک شخصیت گزری ہے، اور انہوں نے مطلب لایا کہ فیوچر پریڈکشن کی ہے، ٹھیک، اور اس میں بے تحاشا ابھی تک ان کی کافی پروڈکشنز جو ہیں وہ سکسیسفل رہی ہیں۔ پروڈکشنز میں تو آپ دیکھیں وہ شیخ الاکبر حضرت ابن عربی جو ہیں، جی بالکل بالکل، ان کی باتیں ہم کئی 100 سال تک وہ ویلڈ رہی ہیں، اب بھی ان کا تذکرہ اس طرح، اور بہت ساری یہ جو پیش گوئی ہے، مستقبل بینی جو ہے، دور تک دیکھ لینے کی صلاحیت، کیا یہ اسپرچولزم؟ یہ پارٹ آف اسپرچولزم۔ اچھا، پارٹ آف اسپرچولزم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اس کا کوئی خاصیت کو خاصا اگر آپ میرے دیکھنے والوں تک؟ اس میں آپ روحانی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سلاسل کے لوگ ہیں، مطلب اس میں مختلف فکر کے لوگ آ جاتے ہیں، جیسے جہاں پہ جیسے سلاسل ہیں، چشتیہ سلسلہ ہے، قادریہ سلسلہ، سہروردی ہے، نقش بندی سلسلہ ہے، اس طرف ہے، پھر اہل حدیث کے، مطلب ہر مکتبہ فکر کے اپنے اپنے ایک تھاٹس ہیں، اور ایک اپنے اپنے ان کی وے آف تھنکنگ ہے، پریکٹسز ہیں بالکل، اس میں وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اور چیزیں ان کو جو ہے وہ سارٹ آف پاورز ان کو ملتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوگی آج کی شکل جی۔ اس کا منبع اور محور کہاں، پیچھے کہاں سے یہ آغاز ہوا تھا؟ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے، اور وہاں سے سلسلہ چلنا شروع ہوا ہے، اور آن ورڈ سارا جو ہے وہ چلتا آیا ہے، اور مختلف آپ دیکھیں کہ ہستیاں ایسی گزری ہیں مسلم ہسٹری میں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے ہم سمجھنے کے لیے، میں ایک طالب علم کے طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ سے کچھ باتیں ہم سیکھ لیں۔ جیسے فزکس ہے کہ ہم کسی چیز کو ٹچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہا ہے، تو فزکس کا اپوزٹ جو میٹا فزکس ہے، جو بظاہر اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا، کیا وہ اسپرچولزم کا حصہ ہے؟ ایسے سمجھنے کے لیے میں سائنٹیفک ٹرم میں آ گیا ہوں۔ اگر اس کو اس سینس میں لیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بھی کہ وہ بھی جو ہے وہ اس میں آ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہر چیز کا نیچر کا، میں اگلے دن بیٹھا سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ہر چیز کا اپوزٹ قدرت نے بنا رکھا ہے، اندھیرا ہے، روشنی ہے، اصل میں شام ہے۔ اس کو آپ دیکھیں گے یہ انفیکٹ ایک بیلنس ہے، بیلنس آف پاورز ہے، ٹھیک، اور ہر چیز کو ایک جیسے ایک سسٹم کے تحت ہر چیز چل رہی ہے۔ اگر سورج اگر ہے تو رات کا جو ہے وہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، مطلب رات میں سورج کی روشنی میں ہمیں رات کی قدر ہے، اور رات کی تاریکی میں جب صبح ہوتی ہے تو ہم سورج کو دیکھتے ہیں، تو ایک وائس ورسا ہے، بالکل ٹھیک، اور بیلنس آف پاور اس بنا پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کیا فزکس کا جو اپوزٹ ہے وہ بھی تو لازم ہوگا نا، جسے میٹا مابعد طبیعت کہتے ہیں جسے ہم، ہے نا جی، تو اس کا تعلق آپ نے فرمایا کہ وہ اسپرچولزم کے ساتھ ہے۔ جی بالکل ہے، ایسے ہی ہے جی بالکل ہے۔ بدر صاحب، ان موضوعات کو لے کر نا میں آپ سے کچھ اور بھی، ہم بہت معلوماتی سی، علمی سی
آپ سے جو معلومات لیں گے وہ اپنے دیکھنے والوں تک پہنچانے کے لیے اس کو میں جاری رکھوں گا، مگر اس وقت ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ کی اجازت ہو تو ہم لے لیں؟ جی ضرور۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بدر لغاری صاحب کے ساتھ آج کی نشست۔ آپ آسٹروپامسٹ ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں اور مستقبل بینی میں بھی خاص درک رکھتے ہیں، اور بہت سے دلچسپ علوم جو ہیں وہ ان کی دسترس میں ہیں۔ ہم بڑی دلچسپ گفتگو ان سے کر رہے ہیں، اس کو میں جاری رکھوں گا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ، میں ہوں ساجد عمر گل۔ آج میرے مہمان ہیں جناب بدر لغاری۔ بریک سے پہلے ان سے جن امور پر گفتگو ہو رہی تھی میں کوشش کروں گا کہ اپنے بہت ہی محدود معلومات کے تحت میں ان کے ساتھ تھوڑا آگے بڑھ پاؤں۔ بدر لغاری صاحب، بریک سے پہلے پاکستان کے حوالے سے آپ نے ایک جملہ کہا کہ معیشت کے فرنٹ پر بھی بہتری آنے کی امید ہے اور سیاسی استحکام بھی اس گورنمنٹ کو ملے گا، اور عمران خان صاحب ایک اپنی ذات میں وہ جو انہیں کچھ تقویت اور وہ طاقت میسر ہے اسپرچولیزم کے حوالے سے، وہ بروئے کار آئے گی اور وہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ مجھے آپ سے گزارش کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور ذرا واضح کر کے ہمیں بتا دیجئے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی جو اس وقت پوزیشن ہے، جو ان کی پلانٹ پوزیشن ہے، ان کو کوئی اس سال امپورٹنٹ رول ملے گا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ مسلم امہ کو یونائٹ کرنے میں اور ایک سارٹ آف لیڈ کرنے میں ان کا رول ہوگا، اور ان کو لوگ ایز اے لیڈر، مسلم لیڈر کے طور پہ مانیں گے عالم اسلام میں۔ عالم اسلام میں بالکل، اس میں بڑی ان کو جو ہے پذیرائی ہوگی ان کی، اور ان کی جو ہے چیزوں کو سمجھنے کی اور لیڈ کرنے کی کوالٹیز جو ہیں، جو کہ آلریڈی ان میں موجود ہیں، وہ اور زیادہ جو ہیں وہ پیوریفائی ہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے فائدے پاکستان کو، اس کے فائدے پاکستان کو ہوں گے۔ جب یہ ایسی کسی حیثیت میں چلے جائیں گے تو لا محالہ ان کے بہت سے دشمن بھی پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھا جائے جو سابقہ حکمران ہیں، ان کے اگر سٹیٹس کو اور ان کے پلینٹس کو اور ان کی پلانیٹری پوزیشنز کو اگر دیکھتے ہیں، تو اس وقت کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں ہے اپوزیشن کا جو عمران خان کو ایک ٹف ٹائم دے سکے، اسپیشلی 2021 میں اور 22 میں ایون۔ تو یہ جو پی ڈی ایم نے اتنا شور غلغلہ اور دباؤ بڑھا رکھا ہے، اور ان کے منصوبے جو ہیں، اب آپ دیکھیں نا، کیا ہوں گے؟ میں آپ کو ون بائی ون بتاتا ہوں۔ اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس وقت جو پی ٹی ایم لیڈ کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بائی نیم پلانٹ ہے وہ جوپیٹر بنتا ہے، اور جوپیٹر جو اس وقت ہے وہ 60 صدی کے اپنے آخری دور میں گزار رہا ہے۔ اب 60 صدی کی وجہ سے ان کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں، ان کا رزلٹ ان کو نیگیٹو ملے گا۔ یہ کتنے عرصے پر محیط ہوتی ہے؟ یہ 60 صدی تقریباً 7.5 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، جس میں انسان ایک ہارڈ لائف گزارتا ہے، اور اکثر اوقات اس کے ڈیسیژن میں غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک سروائیول پوزیشن میں آتا ہے۔ اور فضل الرحمان صاحب اس دور سے گزر رہے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب اپنے 60 صدی کے آخری دور میں سے گزر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ کوئی بھی ایسا کوئی امپورٹنٹ رول نہیں پلے کر سکیں گے جس کی وجہ سے اس ملک میں کسی قسم کی چینج۔ وہ کب ختم ہونے والا ہے آپ کے؟ تقریباً 2.5 سال کا ہے ٹائم۔ اچھا، مزید؟ ہاں جی، ہاں جی، یعنی یہ جو گورنمنٹ ہے ان کے عطاف سے بہرحال بچی رہے گی آپ کے علم کے تحت؟ ہاں جی، ہاں جی، ان کے حوالے سے کچھ سیاسی تجزیہ اپنی جگہ، مگر آپ اپنے علم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی ایسا ٹف ٹائم نہیں دے سکیں گے حکومت کو۔ ٹھیک ہے، اور محترمہ مریم نواز صاحب، ان کا بھی اب دیکھیں نا، ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ بائی برتھ جو ہے وہ اسکارپین ہے، اور بائی نیم جو ہے وہ لیو ہے۔ اب اسکارپین اور لیو میں آپس میں جو ہے نا، ایک کا واٹر سائن ہے اور ایک فائر سائن ہے۔ بائی برتھ وہ واٹر سائن ہے، بائی نیم وہ فائر سائن ہے۔ اب یہ ان میں اتنی وہ مطلب پرسنالٹی میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہے کہ وہ کوئی بھی ایک میجر ڈیسیژن جو ہے وہ نہیں لے سکتی، یعنی تضادات کا مجموعہ ہے۔ ایگزیکٹلی، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کا کوئی ایسا رول نہیں سامنے آ رہا جو کہ گورنمنٹ کے لیے کوئی ہارڈ ٹائم جو ہے وہ بن سکے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف ہم جائیں تو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی ہیلتھ کا کافی زیادہ ایشو گا، کیونکہ وہ بھی 60 صدی کے دوسرے دور میں سے گزر رہے ہیں۔
یہ 2021 میں ہے سارا کچھ؟ جی 2021 ٹھیک میں. ہے. اچھا، اور بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بلاول بھٹو صاحب کافی چیزوں کو وہ میچور ہوں گے، سمجھیں گے، لیکن وہ بھی جو ہے ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں. ابھی ان کو تھوڑا سا ٹائم درکار ہے. ان کا دور جو بن رہا ہے وہ 2022 اور 23 میں جا کے کوئی ایسا رول ہے جو وہ پلے کر سکیں، لیکن ابھی وہ انڈر پروسیس ہے، سیکھنے میں ہے اور چیزوں کو گرو کرنے میں ہے. وہ کوئی ایسا رول نہیں ہوگا. سیاسی حوالوں سے کوئی بڑا سانحہ تو نہیں آپ دیکھ رہے؟ نہیں، وہ ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا جی. گورنمنٹ کے لیے کوئی نہیں ہے، انڈیویجول لیول پہ ایسی شخصیت جو جس کی ریلت ہو جائے یا خدا نخواستہ اللہ صاحب کو زندگی دے، حفظ و امان میں رکھے، کوئی ایسا تو نہیں دیکھ رہے آپ 2021 میں؟ اس میں 2-3 لیڈرز ہیں جن کی صحت کے حوالے سے ایشو بن سکتا ہے. مثلا کون ہے؟ جس میں شہباز شریف صاحب بھی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ہیں. اور زرداری صاحب کے بارے میں؟ زرداری صاحب کی بھی صحت جو ہے اس حوالے سے کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے سر؟ کبھی واپس آئیں گے؟ نواز شریف صاحب ہمیشہ کے لیے گئے؟ ابھی تو 2021 میں واپس نہیں آتے نظر آ رہے جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے کوئی اثرات ان کی جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون جسے، اس میں بھی کوئی پڑیں گے؟ کوئی ٹوٹ پوٹ کوئی اس میں ہو جائے گی؟ اصل میں اس میں بھی ملا جلا سا رجحان ہوگا. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹلی جب گورنمنٹ بنے تھی، چودھری شجاعت حسین صاحب نے پارٹی بنائی تھی، تو کافی زیادہ نواز شریف صاحب کے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ ان میں شامل ہو گئے تھے. اور پھر جب وہ واپس آئے تھے تو وہ واپس ان میں لیفٹ رائٹ جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں لوگ. تو وہ اگر وقتی طور پہ وہ جائیں گے بھی تو پھر آفٹر پیسیج آف ٹائم میں بھی دے کم بیک. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ دور مستقبل میں آپ کو ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ وہ بس ٹوسٹ کرتی نظر آ رہی ہے جی. مطلب ہے کہ ہافلی ادھر آ گئے، ہاف ادھر چلے گئے، اس طرح جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا ان کا. کوئی استحکام آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ان میں، ایز سچ نہیں، اپوزیشن میں نظر نہیں آ رہا جی. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے 2 چیزیں اور آپ سے. بریک سے پہلے آپ نے معیشت کا ذکر کیا تھا، اس میں آپ نے ٹیکسٹائل سیکٹر کا بھی ذکر کیا. پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ کوئی اور ایسا سیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں معیشت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، کہ جس میں کوئی فعالیت آنے والی ہو، آپ دیکھ رہے ہوں کوئی بہتری آنے والی ہو؟ آپ اصل میں بات یہ کہ جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ 2021 جو ہے یہ مرکری کا سال ہے، اور مرکری کا تعلق جو ہے وہ معدنیات سے ہوتا ہے. تو ہمیں اس سال بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ کوئی ایسی معدنیات سامنے آئیں گی، کوئی ایسے ذخائر پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو ملیں گے جو کہ پاکستان کی اکانومی میں ایک بڑا میجر رول پلے کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی گروتھ میں بڑا ایک جو ہے ان کا پازیٹیو رول ہوگا. تو گروتھ کے حوالے سے کافی حد تک، کیونکہ پاکستان کا جو اگر ہم دیکھیں نا، بائی برتھ سائن جو ہے وہ تو لیو ہے، لیکن پاکستان بائی نیم جو ہے وہ مرکری ہے، اور مرکری کا جو ہے تعلق ہی وہ جو ہے معدنیات سے ہوتا ہے. یعنی زیر زمین دفینے خزینے جی بالکل رکھے ہوئے ہیں، بالکل ان کی ایکسپلوریشن، اس میں بہت زیادہ چانسز ہے کہ اس سال کافی وسیع پیمانے پہ وہ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی. وہ کیا گیس، پیٹرول؟ جی بالکل. اچھا. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں بڑا ایک میجر رول جو ہے پلے کر سکتی ہیں. گریٹ. اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمارے ہاں چل رہی ہے یہ احتساب کا ایک وہ کوڑا ہے، اس میں بہت سے لوگ جو ہیں اس کی ذات پہ آئے ہوئے ہیں. یہ فرمائیے کتنے بچ رہیں گے، کتنے صاف ہو کر باہر آ جائیں گے؟ اس اینگل سے بھی آپ نے نگاہ دوڑائی ہے کبھی؟ 2021 میں بھی احتساب ہی نظر آ رہا ہے جی، اور گریجولی یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، لوگ اس میں آتے جائیں گے، اور کافی چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کو جو ہے ملیں گی، اور ریکوریز وغیرہ بھی ہوں گی. اچھا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا جی. ریکوریز یعنی ان لینڈ پاکستان کے اندر یا باہر سے بھی کوئی فائنینشلی پاکستان سے کا مال گیا ہوا ہے وہ بھی کہیں آنے کا امکان ہے؟ اس میں بھی ایک کافی حد تک چانسز ہیں، لیکن ابھی اتنا زیادہ جو ہے نا ہم اس کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن ان کو پیسہ ملے گا. اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک بات ہے. یہ تو اچھی خبر آپ دے رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ، کاش میں ان علوم کا ماہر ہوتا تو میں زیادہ لطف لیتا یہ ساری باتیں جان کر. یہ دیکھیے نا، وطن عزیز پاکستان کے لیے بدر صاحب جو بھی اچھی خبر ہو، اچھی نوید ہو، بشارت ہو، زیارت ہو، کچھ بھی ہو، وہ بڑا حوصلہ دیتی ہے نا جی. اچھا، 1-2 باتیں مزید آپ سے کرنا ہے. آپ، میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ جو مکانات اور سمتیات اور نقشے اور ان کی ڈائریکشنز اور یہ بھی ایک بڑا یونیک سا علم ہے، آپ اس کے بھی ماہر ہیں. جی بالکل. یہ کیا چیز ہے؟
یہ اصل میں اس علم کا نام، اسلامک نام جو ہے وہ کہیج گردش ہے. اس کا جو دنیا میں جو ویل نون نیم، جس نیم سے بہت زیادہ یہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، وہ فینگ شوئی ہے. فینگ شوئی یہ کوئی چائنیز؟ جی چائنیز علم ہے. یہ اس کی ہسٹری جو چائنا سے ریلیٹڈ ہے تقریباً کوئی 5000 سال کی ہے. اس میں یہ علم بیس کرتا ہے ایلیمنٹس کے اوپر اور ڈائریکشنز کے اوپر، جیسے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ. ہم لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نارتھ فیسنگ گھر لیں یا ایسٹ فیسنگ لیں تاکہ آپ کی گروتھ لیول بڑھے. یعنی یہ سب کے لیے ہے، یہ کسی خاص شخص کے لیے ہے؟ اس کا ذائچہ دیکھ کر آپ اسے بتاتے ہیں کہ تم اس سمت پر گھر بناؤ؟ بیسیکلی چائنیز نے دنیا کو 2 حصوں میں لوگوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. ایک ایسٹ گروپ ہے اور ایک ویسٹ گروپ ہے. ایسٹ گروپ کے لوگ ہوتے ہیں اور ویسٹ گروپ کے لوگ ہوتے ہیں. 4 ڈائریکشنز ہیں جو فیوریبل ہیں ایسٹ گروپ کے لیے اور 4 ڈائریکشنز فیوریبل ہیں ویسٹ گروپ کے لیے. اس کے مطابق ہی لوگ جو ہے مکانات اور پلاٹس وغیرہ لیتے ہیں. اب جو لوگ مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو مجھ سے پلاٹ خریدنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کون سی ڈائریکشن میں پلاٹ لیا جائے. تو میں ان کی ڈیٹ آف برتھ کو دیکھ کے ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ ساؤتھ فیسنگ پلاٹ لیں یا ایسٹ لیں یا نارتھ لیں یا ویسٹ فیسنگ لیں. اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی یہ ویری کرتا ہے ہر شخص کے؟ جی بالکل ویری کرتا ہے. ویری کرتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم جب مکان کی تعمیر شروع ہوتی ہے تو اس میں ہم ڈیٹ آف کنسٹرکشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیٹ آف کنسٹرکشن اور منتھ آف کنسٹرکشن، کیونکہ گھر کی بنیاد کا بہت بڑا رول ہے گھر کی تعمیر میں. بنیاد اچھی مہینوں میں اور اچھی ڈیٹوں میں ہوگی تو وہ گھر گرو کرے گا اور انسان زندگی میں اسٹیبلٹی پائے گا اور گروتھ کرے گا. آپ کو بڑی مزے کی میں بات بتاؤں کہ ہارٹ ڈیزیز کا تعلق گھر کے ساتھ ہے. اس کے بعد آپ کی بزنس میں اسٹیبلٹی نہ ہونے کا تعلق بھی گھر کے ساتھ ہے. بچیوں کے رشتے ہو کے ٹوٹ جانا کا تعلق بھی گھر کے ساتھ ہے. اور جہاں آپ نے رہائش اختیار کر رکھی ہے، جی بالکل، اس کے کوئی اثرات ہیں آپ کے معاملات پر؟ ایگزیکٹلی. اصل میں علم کے فینگ شوئی کے حوالے سے انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے انسان کی قسمت کو 3 حصوں میں. ایک وہ قسمت ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بائی برتھ اس کو 33% قسمت ہوتی ہے. پھر وہ دنیا میں آ کے علم حاصل کرتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، 33% اس کو وہاں سے ملتا ہے. 34% لک جو ہے اس کو پلیس آف لیونگ دیتی ہے. ٹھیک. اگر اس کی گھر کی ڈائریکشنز اچھی ہیں اور گھر کی تعمیر اچھی ہے اور تعمیری تاریخیں اچھی ہیں تو وہ گھر اس کے لیے باعث رحمت ہوگا. اچھا، میں نے ایک بات سن رکھی ہے کچھ لوگوں سے کہ جب بھی کوئی آپ نیا کام آغاز کریں تو جو چاند کے سفر میں ماہانہ جو اس کا جو چڑھتے ہوئے دن ہیں ان دنوں میں آپ آغاز کریں، چونکہ اترتے ہوئے چاند کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں اور چڑھتے ہوئے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی اصل میں مکان کی تعمیر میں 6 ماہ ایسے ہیں جو کہ تعمیر کے لیے بہت اچھے ہیں اور 6 ماہ ایسے ہیں کہ جو تعمیر کے لیے نقصان دہ ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اچھے مہینوں میں مکان کی تعمیر شروع کی جائے. نہیں تو کیا اگر فرض کیا کہ اگر ایک ماہ اچھا چل رہا ہے اور اگلا خراب ہے اور تیسرا پھر اچھا آ گیا، جی جی، تو اس مہینے میں تعمیر روک دی جائے؟ بالکل روک دینی چاہیے. اچھا، اس حد تک سختی ہے؟ اصل میں اس کا بیسکلی ہوتی ہے سٹارٹ. جب آپ نے گھر کی بنیاد رکھنی ہے تو وہ ٹائم آپ کا بہترین ہونا چاہیے. بنیاد کا ٹائم آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کا جو ہے وہ گھر جو ہے وہ آپ کو ساری زندگی آپ کو بینیفٹس دے گا. اس کے بعد مکان کی تعمیر کے بعد پھر آپ کے حصے آ جاتے ہیں کہ آپ کا بیڈ روم کہاں پہ ہونا چاہیے، کچن کہاں ہونا چاہیے، باتھ روم کہاں ہونا چاہیے، اس کے بعد ڈرائنگ، ڈائننگ وغیرہ، یہ تمام چیزوں کی پلیسمنٹ ہے. اگر آپ نے اس کو پراپر طریقے سے پلیس کیا ہوگا تو وہ آپ کو سکسیزفل ملے گی، آپ زندگی میں گرو کریں گے. جیسے کہ میں نے آلریڈی ذکر کیا آپ سے کہ انسان کی بیماریاں، اس کی خوشحالی اور بہت سی توہم پرستی جو کہ دنیا جس میں سٹک ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، وہ ہمارے کسی نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سٹک کر دیا ہوا ہے، وہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ غلط ڈائریکشن میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس ڈائریکشن کی وہ آپ کی لائف پہ امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے. اب جیسے میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ اگر گھر کے نارتھ ایسٹ پورشن میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی میرڈ کپل رہ کے رہتا ہے تو وہاں پہ بچے کی پیدائش جو ہونا وہ بڑا مشکل کام ہے. اور اگر پیدا بھی ہوں گے تو جو ہے وہ لڑکیاں پیدا ہوں گی زیادہ. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ ساؤتھ ویسٹ میں رہتی ہے
اور اس کی شادی کے لیے رشتے آتے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ لوگ آ کے دیکھیں گے اور واپس چلے جائیں گے, وہ رشتہ نہیں ہوگا. اس حد تک ڈیپ روٹڈ ہیں جی بالکل بالکل. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب, ان کو فرینکلی اسپیکنگ تو ہم پرستی سمجھتے رہے کہ ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے, مگر آپ تو بڑے سائنٹیفک لاجیکلی انداز میں بات کر رہے ہیں. یقیناً اس میں کوئی بہت ہوں گی ایسی چیزیں جو انسانوں کے کام آ سکتی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب کوئی گھر دیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں گھر کے دروازے سے پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کے مکینوں کے حالات کیسے ہیں اور اس میں کیا کیا ان کو جو ہے وہ نفع ہوگا نقصان ہوگا. ایون یہاں تک کہ ہوا کہ میں ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے نا ہارٹ پرابلم ہوئی ہے. تو میں نے رستے میں ہی گاڑی میں ان کو بتایا کہ آپ کا بیڈ روم جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ڈائریکشن میں ہے, اور جب وہاں جا کے چیک کیا تو وہ ایگزیکٹ وہی پوزیشن پہ نکلا. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نارتھ ایسٹ ہونا چاہیے. یہ اصل میں ہر ڈائریکشن کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. اوکے مطلب ہے کہ کچھ کسی کو کوئی سوٹ کرتی ہے, کسی کو کچھ سوٹ کرتی ہے. ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے ان کا تعلق علم سے ریلیٹڈ ہے. اور جیسے اب فرض کر لیں آپ ساؤتھ ویسٹ میں کچن بناتے ہیں تو وہ ڈرین آف منی ہے, وہاں پہ ہم نے چیزوں کو ہولڈ کرنا ہے. مطلب یہ اس حد تک یہ علم پینیٹریٹ کرتا ہے ہماری روزمرہ کی لائف میں کہ آپ 5 کروڑ کا یا 10 کروڑ کا گھر بناتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ گھر آپ کو فائدہ دے گا کہ نقصان دے گا. اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ جناب ہمارے حالات بڑے بہترین تھے, جب سے یار یہ گھر بنایا اور اس میں شفٹ ہوئے پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ ہمیں نقصان کیوں ہو رہا ہے. یہ بات تو میں نے سنا ہے, بہت سے لوگ اس بارے میں ذکر کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. بالکل. اور پھر اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جی ہم گھر میں شفٹ ہوئے جی, ساتھ ہی جی بیماری نے جان نہیں چھوڑی. اور پھر اکثر اوقات سننے ہوتی جی گھر بڑے شوق سے بنایا تھا, اس کو بیچنا پڑ گیا, حالات اس قسم کے ہو گئے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ سنتے ہیں وہ جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ہم نے یہ گھر بنایا اور جیسے اس میں شفٹ ہوئے ہیں ساتھ ہی ہمارے حالات زندگی جو ہے چینج ہونا شروع ہو گئے. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کی, ہجرت کے علاوہ اصل میں مین ہوتا ہے تعمیرات سے ریلیٹڈ. اگر آپ کی تعمیر اچھی ہے نا جی, وہ آپ کو بینیفٹس دے گا اور آپ کو لائف میں گروتھ دے گا. بالکل ٹھیک بات ہے بدر. آپ سے نا یہ میرا انٹرسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے, میں فرینکلی آپ کو بتاؤں یہ آپ کی جو باتیں ہیں, اور ایک طویل ترین نشست درکار ہے یقیناً اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. یہ مختصر وقت میں اس کا احاطہ قطعی طور پر نہیں کیا جا سکتا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ بھی کبھی جلد آپ ہمیں وقت دیجیے گا کہ ہم بہت سے ایسے جو ریلیٹڈ امور ہیں ان پر آپ سے بات چیت کر پائیں گے. آج کی اس نشست میں آپ نے جو معلومات کیمرے کی آنکھ کے ذریعے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں, میں ذاتی طور پر ان کے لیے آپ کا بے حد ممنون ہوں. دوبارہ آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سنا بدر لغاری صاحب نے مختلف امور سے آپ نے جو ان کے پاس جو علوم ہیں اس خاص ایک نگاہ سے انہوں نے دنیا کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے مختصراً بات کی ہے. یقیناً یہ بات, یہ معلومات, یہ ان کے لیے وقت درکار ہے کہ ہم اس کو پورا مکمل اس کا احاطہ کر پائیں. یہ بہت ہی زرخیز اور بہت دبیز علوم ہیں جن کی تہ میں اترتے اترتے عمریں بیت جاتی ہیں. میری آپ سے اس ساری گفتگو کے بعد ایک ہی گزارش ہے کہ یہ جو چاند ستارے, یہ کائنات, ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے جو مظاہر ہیں ان سے مختلف علوم کو کشید کرتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ہم ان سب کو جو بنانے والا ہے یعنی ہمارا اللہ رب العزت, اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں تو ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ اپنے آپ حل ہو سکتے ہیں. ہم اس کی خیر کی ایک بہت بڑی جو چھتری ہے اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں. فیکٹ فائنڈنگ سے ساجد عمر گل کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ وطن عزیز پاکستان پر وہ فصل گل اترے کہ جسے کبھی کوئی خوف خزاں نہ ہو. اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان.